اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21 سے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس نے جس نے خریدا اسے مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ کہ اچھا کر اس کا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اسے بیٹا۔ یہ اوپر بات ہوئی تھی کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی سی قیمت میں بیچ دیا، کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی رغبت نہیں تھی۔ اب جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر یہ ایک شاہی لقب ہے، عزیز نام نہیں تھا اس کا، یہ عزیز یہ ایک لقب تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، مختلف القاب ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی ایک شاہی لقب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ تھا، یعنی ایک وزیر نے، سلطنت کا ایک وزیر خزانہ، اس نے خرید لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، گھر لے گیا۔ اب گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس نے جس نے خریدا انہیں مصر سے۔ کسے کہا؟ لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ کہ اچھا کر تو اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کا رہن سہن اچھا کر۔ اکرمی کا اصل معنی ہوتا ہے کہ اس کو عزت دے، اور اس کی سونے کی جگہ، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کا باقی سب کچھ اپنے گھر کے فرد کی طرح جیسے ہوتا ہے، اسے ایسے ہی رکھنا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زر خرید غلام کی حیثیت سے تھے، اور غلاموں کے ساتھ تو بالکل اچھا رویہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ بول چال کا انداز بڑا عجیب، ان پر آرڈر چلانے، ان کو غلط ناموں سے پکارنا، ان کے کھانے کا صحیح انتظام نہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدترین سلوک وہ کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام ان کے غلام ہیں، انہیں بازار سے خرید کے لائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بٹھا دی، اور وہ بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت دینی ہے، اس سے غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا۔ کہا اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ اچھا کر تو اس کا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے۔ لڑکا بڑا سنجیدہ اور سمجھدار لگتا ہے، یہ ہمارے کام کاج کرے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اسے بیٹا، یا ہم اسے اولاد ہی بنا لیں، اپنی بیٹا بنا لیں۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ لا ولد تھا عزیز مصر، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، ان کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دیا تھا، اور پھر وہ فرعون کے ہاتھوں لگ گیا، اور جب فرعون کے دربار میں اس بچے کو لایا گیا موسیٰ کو، تو بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بالکل وہی بات وہاں بھی اللہ نے دل میں ڈالا تھا، اور وہاں فرعون جو ہر بچے کو، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرا دیتا تھا، اب وہی بچہ فرعون کے خرچے پہ پل رہا ہے، شاہی خرچے پہ ہے، اپنے گھر میں
پہلی بار ان کی ماں کو لایا گیا، دودھ وہیں پلایا گیا، وہ اور بچوں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر لوٹا دیا۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے، ان کی اپنی ماں ان کو پال رہی ہے، لیکن شاہی خرچے پہ، خرچہ فرعون کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے دل میں ڈالا، ایک ظالم جابر بادشاہ کے دل میں، اور یہاں بھی اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ اپنے غلام کے ساتھ کتنا اعلیٰ سلوک کر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح مضبوط کر دیا ہم نے یوسف کو فی الارض، اس سرزمین میں۔ ارض سے مراد ارض مصر ہے، مصر کی زمین۔ مکنہ، تمکین کا معنی ہوتا ہے کسی کو جگہ دے دینا، کسی کو مضبوط کر دینا، کسی کے قدم جما دینا، یہ تمکین کا معنی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مکنہ، ہم نے جگہ دے دی یوسف کو، یا ہم نے مضبوط کر دیا یوسف کو، یا ہم نے یوسف کے قدم جما دیے فی الارض، اس سرزمین میں۔ کذالک، اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے پہلے ہم نے یوسف کو سنبھالا، ہم نے اسے قتل سے بچایا، بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اسے قتل کریں گے، ایک کے دل میں ڈال دیا کہ مشورہ دے قتل نہیں کرنا، اس کا مشورہ مان لیا گیا۔ جیسے ہم نے اسے کنویں کی تاریکی سے بال بال بچایا، حالانکہ کنویں میں اوپر سے ڈالا گیا، وہیں جاتے ہی ختم ہو جاتا، ڈوب جاتا، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن ہم نے کنویں سے اسے نجات دی، نکالا اور کسی اچھی جگہ پہنچا دیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جیسے قتل سے بچایا، کنویں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے جگہ دے دی، مضبوط کر دیا، قدم جما دیا یوسف کے اس سرزمین میں۔ اب دیکھیں یہ سارے کام کر کون رہا ہے؟ اصل پیچھے اللہ چلا رہا ہے، سارا سسٹم ترتیب سے مراحل اللہ طے کرا رہا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن فرمایا ہم نے یہ کیا، یوسف کے قدم ہم نے جما دیے، مطلب اس عزیز مصر کے دل میں ہم نے ڈالا کہ اس کو اعزاز سے، عزت سے رکھنا ہے، گھر کے فرد کی طرح رکھنا ہے۔ اس کے دل میں رحم اور شفقت ہم نے پیدا کر دی یوسف کے معاملے میں۔ اور کیوں ہم نے ایسا کیا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھائیں ہم اسے باتوں کا انجام، تعویل، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ ہم یوسف کو یہ سکھانا چاہتے تھے، اور یہ ایک بڑی دانائی کا کام ہوتا ہے اور بڑی حکمت کا کام ہوتا ہے، کسی بھی بات کی، کسی بھی معاملے کی بالکل تہ تک اور گہرائی تک پہنچنا، اور اسے اندر تک سمجھنا، کسی کے زہر کو دیکھ کے اس کی تہ تک پہنچ جانا۔ یہ حکمت اور دانائی یہ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آتی کہ ایک آدمی صرف مطالعہ کر لیتا ہے یا صرف پڑھ لیتا ہے، اس کے پاس علم تو آ جائے گا، لیکن یہ صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور معاملے کو دیکھ کے اس کے انجام تک پہنچنے کی صلاحیت اور اس کو گہرائی تک سمجھنے کی صلاحیت، اس کے لیے تو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو تلخ تجربات سے گزر کے آدمی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو وہاں سے چلایا اور عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا اور وہاں اس کے قدم جمائے۔ کیوں ہم نے ایسا کیا؟ ہم یوسف کو باتوں کا انجام سکھانا چاہتے تھے، ہم اسے معاملہ فہمی بتانا چاہتے تھے، اس کے دل میں حکمت ڈالنا چاہتے تھے،
جو صرف وہاں باپ کی شفقت میں رہ کے شاید حاصل نہ ہوتی، اگرچہ نبی کی تربیت میں ہوتے علم تو بڑا پا لیتے، لیکن اتنا زیادہ معاملہ فہمی اور حکمت، اس کے لیے ان کو ہم نے یہ مختلف مراحل سے گزارا۔ دیکھیں، جب تک انسان مشکلات کی بھٹی میں نہ چلے اس وقت تک وہ کندن نہیں بن سکتا۔ بعض اوقات مشکلات آ جائیں تو انسان ان کو برداشت نہیں کرتا اور وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، صحیح راستہ، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جس کو مقام دینا چاہتا ہے تو اس کو پہلے مشکلات سے گزارتا ہے، اس کو آزماتا ہے، زندگی میں اسے تلخ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ان مع العسر یسرا، پھر ان تنگیوں سے گزر کے پھر آسانیاں ملتی ہیں۔ آگے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پہ غالب ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ اپنے کام پہ غالب ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر کے رہتا ہے، اس کی تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے، وہ اس کو کر کے رہتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے یوسف علیہ السلام کو کہاں کہاں سے چلا کے اور نجات دے کے اور بچا کے اور کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا؟ عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا، اب پورے ملک کا جو مالیات کا نظام ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ملک کے اندر سے لوگ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، ان سب کے ساتھ مختلف انداز سے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے آگے پیچھے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ مختلف تجربات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہیں معاملہ فہمی اللہ نے سکھا دی، اور اللہ اپنے کام پہ غالب ہے، یعنی اللہ کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ جس کام کا فیصلہ کر لے، ظاہری جو بھی اسباب ہوں، ظاہری کچھ نظر نہ آئے اس کام کے مطابق، لیکن اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اللہ اپنے کام کے لیے خود راستے بناتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے کس کو؟ کہ کسی کام کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ کی۔ اکثر لوگوں کو چونکہ حکمتیں معلوم نہیں ہوتی اللہ کے فیصلوں کی، اسی لیے وہ بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے ہوتے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انہیں حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی ماں فوت ہو گئی یا ساتھ باپ بھی فوت ہو گیا، اب وہ تنہا رہ گئے۔ اب اکثر لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ یو ہو ان پہ سے ظلم ہو گیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کی ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کسی اور کو لے لیتا، اسے نہ لیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا ہوتا۔ اندر اللہ کی حکمت کیا ہے دوسری کو پتہ ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ چونکہ بے خبر ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں سے، وہ تو غالب علی امرہ ہی ہے، وہ اپنے کام پہ غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اس کے فیصلے تو ہو کے رہنے ہوتے ہیں، اس کی تقدیر تو بدل سکتی نہیں۔ لیکن بات ہے انسانوں کی کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے بعض اوقات، جب فیصلے مزاج کے مطابق نہ ہوں، جب ایک کام میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میری مرضی مطابق نہیں ہوا، الٹ ہو گیا، اب میں دل برداشتہ ہو جاؤں، نہیں، بلکہ جیسے فیصلہ ہو گیا بس اسی میں حکمت ہوگی۔ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی
میں تو یوں کرنا چاہتا تھا لیکن اب کام الٹ ہو گیا ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی ایسے ایسے موقع پہ گئے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ایسے تھی، جو اس نے چاہا وہی کیا، اس کی مرضی۔ جو بھی چاہے ہمارے ذہن مطابق کام ہمارا الٹ ہمیں نظر آئے، لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی حکمت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچ گیا وہ اپنی جوانی کو، اب کتنا عرصہ گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ جب کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ 12-13 سال کے بچے تھے، اور اب جب فل جوانی کو پہنچے 30 سے 40 سال کی عمر جو ہے، اور جب پہنچ گیا وہ اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے دے دی اسے حکمت اور علم، ہم نے اسے حکم دے دیا۔ حکم سے مراد وہی معاملہ فہمی، دانائی، سمجھداری، اور ساتھ علم دے دیا۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم محسنین کو۔ یہ سب کی بات ہے، یہ سب کے لیے ہمارا قانون ہے، صرف یوسف کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے یوسف کو بدلہ دیا اس کے محسن ہونے کا، احسان کا، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں المحسنین، محسنین کو۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے علم ملے، اسے حکمت ملے، دانائی اور سمجھداری ملے، اور اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی صلاحیت اسے مل جائے، تو اس کے لیے اسے محسن بننا پڑے گا۔ پہلے محسن کون ہوتا ہے؟ ہر معاملہ اچھے انداز سے طے کرنے والا۔ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس میں محسن ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ احسان کیا ہے؟ محسن احسان ایک مادہ ہے دونوں کا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، یا اس طرح نہیں تو یہ ذہن میں لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا؟ عبادت میں احسان۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی محسن بن جاؤ۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ دیکھیں یہاں 3 انداز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیا، اس میں یا تو آپ اس کے ساتھ اسی جیسا غلط رویہ اختیار کریں گے، یا پھر آپ اس سے بھی بڑھ کے غلط رویہ اختیار کریں گے، یا پھر آپ اس کے ساتھ بہترین رویہ اپنائیں گے۔ یہی کیا ہے؟ احسان ہے۔ ایسے لوگ محسن کہلاتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں، لوگ آپ سے توڑیں، آپ ان کے ساتھ جوڑیں، آپ ان کی بھلائی سوچیں، آپ ان کی بہتری سوچیں، یہ ہے احسان۔ اور جب آپ محسن بن گئے تو کذالک نجزی المحسنین، تو پھر جیسے ہم نے یوسف کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا تو ہر محسن کو بدلہ ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں، کسی کی نیکی ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور جگہ آتا ہے کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔